اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ ماعون کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ بقول مفسرین یہ آیت مکیہ ہے اور بعض کا خیال ہے کہ نفس مکیہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور نفس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی اور نفس آیت مدینہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے حق میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع 7 آیتیں ہیں۔ وہ شخص حساب و کتاب کا انکار کیا کرتا تھا، باوجود دلائل موجود تھے مگر پھر بھی کفر پر قائم تھا اور روزہ جزا کا انکاری تھا۔ شان نزول میں یہ آیتیں عاص بن وائل سمئی یا ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ منافق تھے اور بعض ابو جہل کے بارے میں بھی کہتے ہیں سورت نازل ہوئی ہے۔ مروی ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم کے پرورش کی ذمہ داری لی۔ ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا۔ اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس پر قریش کے سرداروں نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ ان لوگوں کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہیں تھی۔ چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنی فریاد پیش کی اور سید المرسلین سے اپنی محتاجی کا ذکر کیا کہ وہ میرا مال نہیں لوٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے اور اس یتیم لڑکی کی بات کی، جس پر ابو جہل نے مرحبا کہا اور فوراً اس یتیم لڑکے کے مال اسے دے دیا۔ اس پر قریش کے سرداروں نے کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا۔ ابو جہل نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اپنے دین سے نہیں پھرا، اصل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں بائیں ایک نیزہ دیکھا، وہ مجھے لگا کہ وہ مجھے نیزہ پھاڑ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی قول ہے کہ یہ کسی خاص آدمی کے لیے نہیں اتری، بلکہ یہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو قیامت کے دن سے انکاری ہے۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ انسان کا نیک عمل کرنا، ممنوع چیزوں سے بچنا ثواب کا باعث ہے۔ اگر منکر ہوگا تو نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے گا اور گناہوں میں مبتلا ہوگا اور بخیل ہوگا تو اپنا مال چھپا کر رکھے گا اور یتیم کو دھکے دے گا اور وادی غی سے جا ملیں گے جو خطرناک ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں وہ ریاکاری میں شامل ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، اس میں یہ بھی مروی ہے، یعنی کہ جو دکھا کر لوگوں کو لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں کہ یہ مجھے شخص دیکھ لے اور میری نماز کو مجھے پڑھتا دیکھ لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی منافق لوگوں کی پہچان ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ خطرناک بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جو لوگ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں بلکہ وہ نماز منافقت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو نماز پسند نہیں۔ ایسے نمازی کے لیے خرابی ہے۔ ہمیں بھی اپنی نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اس لیے ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے جو لوگ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔